بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا مسلمان بہت پریشان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمان ہو کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اپنے مذہب سے دور کر دیا، مذہب سے نکال دیا۔ اب پاکستان کی بات میں کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہر مسجد کے باہر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ مسجد کس مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ دیوبندی کی مسجد ہے، وہ اہل حدیث کی مسجد ہے، وہ بریلوی کی مسجد ہے۔ اب یوں ہم کسی کو جج کرتے ہیں اس کے بلیفز۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی مسجد میں جاتے ہیں یا کسی بھی شخص سے دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، ہمارا نالج جیسا بھی ہو، لیکن ہم دوسرے بندے کو صرف اس کے مسلک کے بنیاد پر جج کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ وہ اہل حدیث ہے تو ہم اس کی دین، آخرت اور قیامت تک کے معاملات کو اس کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بریلوی ہے تو تب بھی اس کے سارے دین دنیا اور سارے معاملات کو جج کر لیتے ہیں۔ اصل میں ایک مسلمان کا ٹاپک، ایک مسلمان کا موضوع یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں فقہی مسئلوں میں پڑے۔ علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ ایک عقائد کے مسلک ہیں اور ایک فقہی مسئلے ہیں۔ فقہی پوائنٹ آف ویو سے ہم کسی بھی چیز کی تقلید کر سکتے ہیں، اس میں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جیسے رفع دین کا معاملہ ہے، رفع دین کے معاملہ رفع دین کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں میں سے یہ جج نہیں کیا جا سکتا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یعنی رفع دین کسی کے جنتی یا دوزخی ہونے کا ثبوت نہیں دیتا۔ بیسیکلی ہمارا مقصد اور ہمارا ٹاپک یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلامک بلیفز کیا ہیں۔ کیا ہم نے اسلام پر صرف اس لیے عمل کیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد مسلم تھے؟ ایک مسلمان کا ٹاپک، ایک مسلمان کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ وہ جب بھی دین کی بات کرے تو وہ اس چیز سے بالاتر ہو کر بات کرے کہ وہ جن کو ایڈریس کر رہا ہے ان کا مسلک کیا ہے، ان کے بلیفز کیا ہیں۔ اسلام کا بلیف سب سے پہلے یہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں۔ اب جو لوگ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کے سپرد تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کو اور وہ لوگوں کو دین کی تعلیمات دیں۔ لیکن ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا فرض ہے کہ جو بھی ہم دین کا علم رکھتے ہیں اور جتنا بھی ناقص علم رکھتے ہیں وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس کا ہمیں ثواب و اجر ملے، اور یہی ہماری بخشش کا سبب بنے۔ کیونکہ ایک ایسا علم جو آپ کسی کو پہنچاتے ہیں اور وہ دینی علم جس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں بھی جاتا ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری کمیونیکیشن کا طریقہ کیا ہو کہ ہم دین کی بات کرنے والا جب کوئی دین کی تبلیغ شروع کرتا ہے تو اس کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی دین کا نام لے گا وہ دین کو ریپریزنٹ کرے گا۔ اگر وہ باعمل شخص ہے تو ٹھیک، اگر وہ باعمل نہ رہے تو وہ اس سے نہ صرف وہ ذاتی طور پر ایک غلط تصور اس کے بارے میں خیال کیا جائے گا، بلکہ وہ دین کا نام بھی خراب کرے گا۔ اب اس کا فارمولا کیا ہے؟ کیا فارمولا ہے کہ ہم عالم دین بھی نہیں ہیں؟ کیا فارمولا ہے کہ ہم اپنے ناقص علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی چاہتے ہیں؟ اس کی ایک بہت مشہور ٹرم ہے کہ جب بھی آپ دین کے معاملے میں کوئی بھی کمیونیکیشن کریں، آپ کوئی بھی ڈیبیٹ کریں، آپ کوئی بھی بات کریں، ہمیشہ ایک ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کمیونیکیشن میں، اس ڈیبیٹ میں یا تو آپ جیتیں گے یا آپ سیکھیں گے، ہارنے والی آپشن نہیں۔ اور اس ہارنے والی آپشن سے بچنے کا طریقہ صرف اتنا ہے کہ آپ صرف وہی بات کریں گے جس بات کا آپ کو علم ہے، اور وہ علم ہونے کا ثبوت کیا ہے۔ اب اس کی طرف بھی بات کر لیتے ہیں۔ سٹیپ 1 یہ کہ بات کرتے وقت، دین کی بات کرتے وقت، یا آپ جیتیں گے یا آپ سیکھیں گے۔ جو علم آپ کے پاس موجود ہے آپ دوسروں کو ڈیلیور کرتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ جیت گئے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کا نیک مقصد پورا ہو گیا۔ اور جو چیز آپ کو، جس چیز کا آپ کو علم نہیں اور اگلا شخص آپ کو وہ علم دے رہا ہے، اٹ مینس کہ آپ نے اس سے سیکھا۔ تو یوں آپ فروٹفل ڈسکشن کر سکتے ہیں اہل علم سے یا ان لوگوں سے کہ جو دین کی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔
دین کی باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ آپ یہی طے کرتے رہیں کہ میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں، کیا ختم پاک کرنا جائز ہے کہ نہیں، قبروں پر جانا جائز ہے کہ نہیں۔ دین کی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارک، ان کا اسوہ حسنہ، قرآن مجید کی ایک ایک آیات پر ان کا ترجمہ، ابن کثیر میں کیا لکھا ہے، طاہر القادری صاحب کے ترجمے میں کیا لکھا ہے، کنز الایمان میں کیا لکھا ہے، ایسی بے شمار تفاسیر موجود ہیں کہ جن کو ڈسکس کرتے وقت آپ دین کی اصل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے ضروری بات یہ چیز تو وہ ہے جو آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، میرا ایمان ہے، میرا بلیو ہے، اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رزق نہ دے کے آزمائے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کامیابی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان بے شمار چیزیں مانگتا ہے دعا کی شکل میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کے لیے وہ چیزیں نہ دے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص کو گمراہ نہیں کرتا۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اور پھر اس چیز کی پریکٹس کریں۔ دین کی بات کرتے وقت فقہی مسئلوں سے دور رہیں، کیونکہ میں ایک بات کر رہا ہوں عوام الناس کی طور پر، ہم عالم دین نہیں ہیں، ہم دین کو سمجھنے والے نہیں ہیں، ہمارا کچا سا تھوڑا سا ایمان ہے، اس کو بھی بچا بچا کر چلنا چاہیے آج کے اس فتنے کے دور میں۔ اور اس کا بہترین سا حل یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی بحث، جہاں کوئی ایمان سے متعلق، دین سے متعلق دیکھیں، اور یہ جاننا کوئی مشکل نہیں کہ جب دو شخص دین کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے ماتھوں پر شکن ہے اور ان کے چہروں میں غصہ ہے اور ان کی آواز اونچی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہاں پہ اپنا دین ایمان ضائع مت کریں، کیونکہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہمیشہ بات کرتے وقت، دین کی بات کرتے وقت، دین کی بات سنتے وقت ہمبل طریقے سے اپنے آپ کو رکھتے ہوئے ہمیشہ گول اچیو کرنا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ اس فروٹفل ڈسکشن سے یا تو جیتنا ہے، یا میں نے اپنی بات پہنچانی ہے، یا میں نے سیکھنا ہے، یا میں نے اگلے کی بات سننی ہے۔ اب اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ وہ علم کیسے ثابت ہوگا کہ وہ علم جو ہے خالص ہے، وہ علم جو ہے حقیقت ہے۔ اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں اب، کہ ایک انسان جو دین کا علم رکھتا ہے، دوسرا شخص اس کے برعکس رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ اس کا دین خالص ہے، تیسرا کہتا ہے اس کا دین خالص ہے۔ جیسے ایسا بے شمار ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ اس پر فتویٰ لگا کر اس کو دوبارہ کافر بنا دیتے ہیں۔ تو اب سیکھنا یہ ہے کہ دین کا علم جو ہمارے پاس موجود ہے وہ خالص ہے کہ نہیں۔ تو پھر دین کی بات کرتے وقت کچھ ٹرمز ہیں جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور صرف ایک فرقہ ہوگا کہ جو جنت کا حقدار ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا کہ جو جنت کا حقدار ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو مجھے اور میرے صحابہ اکرام کو فالو کریں گے۔ یعنی ہم نے جب کوئی حکم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے، اور جب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر کو فالو کیسے کیا جائے، ان پر عمل کیسے کیا جائے، تو ہم نے صحابہ اکرام کو دیکھنا ہے۔ ہم اس بارے میں مزید بات کریں گے کہ دین کی بات کرتے وقت کسی بات کا دعویٰ کرنا کیا ہوتا ہے، کسی بات پر ایمان لانا، کہ کوئی اپنے عقائد رکھنا کیا ہوتا ہے، اور کوئی کسی چیز کا حوالہ دینا، بیان دینا کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں، کچھ اسباب النزول ہوتے ہیں، کچھ اصول حدیث ہوتے ہیں، وہ علماء کرام کی رہنمائی میں ہی اس چیز پر بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے جن چیزوں پر ہم بات کر سکتے ہیں ان چیزوں میں بات کرنے سے ہمیں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں میں پختگی دے اور ہمیں سیدھا راہ دکھائے، اور ہمیں آج کے فتنوں کے دور سے بچنے کی ہمت دے، توفیق دے، اور ہمیشہ اپنا سایہ ہم پر رکھے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین۔